السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک کیجئے اور شیئر کیا کیجئے، کیونکہ شیئر کریں گے یہ لوگوں تک باتیں پہنچیں گی، اور جو میری بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پہ لوگ اگر عمل کریں گے، ان کو فائدہ جو ہوگا، ان کا جو بھلا ہوگا، وہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کل ہم نے توبہ میں بات کیا تھا، آج بھی توبہ ہی کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، چھوٹا سا درس ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلوات و سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گناہ گاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے، یعنی کھلا رہتا ہے، اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، جب مغرب سے سورج نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ کو دیکھو کتنی چھوٹ اللہ نے دی ہے، آپ قیامت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو آپ توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ چھوٹ تو اللہ نے دی ہے، لیکن ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے وہ کب چل جائے، اس لیے جانے سے پہلے ہی ہمیں یہ توبہ کر لینا چاہیے۔ آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ فرمان نبوی ہے، آدمی گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنسو سے تر بتر ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ ندامت کا مطلب شرمندگی، کہ ہم نے جس تو کیا بہت بہت برا کیا، ہم پچھتا رہے ہیں، وہ شرمندگی ہے، اور شرمندگی کے جو آنسو جو ہوتے ہیں وہ بہت کام آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا اور عرض کیا، بارگاہ رسول نے عرض کیا کہ میں خطائیں کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگی۔ وہ کچھ دور جا کر پھر واپس لوٹ آیا اور دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل دیکھتا ہے۔ حبشی اتنا سنتے ہی ایک چیخ مارتا ہے اور اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھتا ہے تو اس کا خوف کتنا بڑا طاری ہو گیا اس حبشی کے دل پہ کہ اس کا وہ جاں بحق ہو گیا، چلا گیا۔ تو دوستو یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہی ہمیں اپنا سب کام کرنا چاہیے، توبہ کریں، توبہ میں جلدی گئی ہے، توبہ میں جلدی گئی ہے۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ توبہ میں جلدی گئی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کریے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریے، اور مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کریے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا درس۔ اب باری ہے ہمارے ہر روز کی طرح وظیفہ کی۔ آج کا وظیفہ ہے مغرب نماز بعد 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ پہلے آپ نیت کر لیجیے، نیت کرنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیے، پھر انگلی پہ آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کتنا پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگلی میں پھر پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی درود شریف 3 بار درود پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ دیکھیے میں جو وظائف آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے ہی بتائے ہوئے ہیں۔ تو بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آزمودہ ہوتی ہے، مجرب ہوتی ہے۔ اس کے اوپر عمل کیجئے اور خود بھی عمل کیجئے، لوگوں کو بھی بتائیے۔ ٹھیک ہے، سب کا بھلا ہوگا تو کہتے ہیں نا مجھے تیرا سب کا بھلا تو اپنا بھلا۔ تو یہ بات اگر اپنا بھلا کرانا تو اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے میرے پروگرام کو، اور اپنے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔